بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ ضرورت سب کو ہوتی ہے مگر محبت سب کو نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ضرورت پوری کرنے کے لیے محبت کا سہارا لیتے ہیں اور کچھ محبت نبھانے کی خاطر اپنی ضرورتیں اور خواہشات قربان کر دیتے ہیں۔ فرق صرف ترجیحات کا ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ محبت نہ ملے تو ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں اور اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی بہترین اور متاثر کن شخصیات وہ ہوتی ہے جو آپ کو رب کی یاد دلائیں اور آپ کے سوچنے کا انداز بدل دیں۔ جو جہاں غلط ہو اسے وہاں غلط بولو، جو جہاں ٹھیک ہو اسے وہاں ٹھیک بولو۔ شخصیت پرست مت بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ مردوں نے حق اور صبر نہیں چھوڑا، خواتین نے حیا اور پردہ نہیں چھوڑا۔ اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار میں فنا کر دو، تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم اپنے اختیار سے حاصل نہیں کر سکتے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا۔ نمبر 1 اپنی قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، نمبر 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ یہ زندگی تو صبر اور شکر کا سفر ہے اور اس سفر کو وہی آسانی سے کاٹ سکتا ہے جو خدا کے قریب ہو، جسے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہو، جو اللہ کے فیصلوں کو اللہ کی رضا سمجھ کر مان لے۔ کچھ لوگ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ پاورفل کیسے بنیں؟ فضول بولنا چھوڑ دیں۔ نمبر 2 آنکھیں ملا کے بات کیا کریں۔ نمبر 3 ذرا ذرا سی بات پر حیران نہ ہوا کریں۔ نمبر 4 اپنی باڈی لینگویج بہتر بنائیں۔ نمبر 5 ہر بندے کو عزت دیں۔ نمبر 6 اپنے ارد گرد لوگوں کے مزاج کو سمجھیں۔ نمبر 7 جلد بازی نہ کیا کریں۔ بھلائی کے لیے کیے گئے فیصلے بھی کبھی کبھی اندر تک زخمی کر دیتے ہیں، پھر زبان خاموش اور آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنسو دل پہ گرتے ہیں اور مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی۔ جب لوگ پیچھے ہٹیں تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بس ان کو خوش رہنے کی دعا دیں اور اپنا راستہ تبدیل کر لیں۔ جس نے تمہاری ایک بات سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ میچورٹی کی 6 علامات۔ نمبر 1 آپ نیند کو راتوں میں گھومنے پر ترجیح دینے لگتے ہو۔ نمبر 2 آپ چھوٹی باتوں پر حد سے زیادہ پرجوش نہیں ہوتے۔ نمبر 3 آپ دوسروں کو جلد اور آسانی سے معاف کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 4 آپ زیادہ اوپن مائنڈڈ بن جاتے ہیں۔ نمبر 5 دوسروں کے مختلف نظریات کا احترام کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 6 آپ چھوٹی باتوں پر دوسروں کو جج نہیں کرتے بلکہ نظریات سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے،
مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ ہو۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی واپس آتی ہے نہ لوگ۔ وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جیسے لوگ ٹھینگا کہتے تھے، اب اس کو لائی کہتے ہیں۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ تھینکس فار واچنگ مائی کمپلیٹ ویڈیو۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔